اب شکل صورت اور آواز ایسی عورتوں کی سی، تو نسو جو ہے وہ خادمہ کی شکل میں عورتوں کے کپڑے پہن کے اور خادمہ بن کے جو ہے خدمت کرتا، ملکہ کی مالش کرنا اور شہزادیوں کی مالش کرنا اور شہوت کے مزے لینا، اور اس کا علم کسی سے نہیں تھا، توبہ کرتا اور پھر توبہ اس کی ٹوٹ جاتی، یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ایک بار ایک اللہ والوں کا آنا ہوا تو نسو نے ان اللہ والے سے دعا کروائی کہ آپ میرے لیے جو ہے دعا کر دیں۔ اس نے بعض اوقات جو دعا ہوتی ہے وہ فوراً قبولیت ہوتی ہے، اور خاص کر جنہوں نے اپنے نفس کو مٹایا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ذکر اللہ ہر چیز کی کثرت میں آتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ جو الفاظ آتے ہیں کثرت کے ذکر کے آتے ہیں۔ ذکر کرنے سے اصل میں تعلق مع اللہ قائم ہو جاتا ہے انسان کا۔ ان اللہ والوں نے ہاتھ اٹھائے اور نسو کے لیے دعا کر دی۔ اب جب دعا کی اس کا اثر یہ ہوا اللہ کی قدرت، تو اگر کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا، بعض اوقات پریشانی آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے مصیبت ہے، اور بعض اوقات کوئی پریشانی راحت کا سامان بنتی ہے، تو اللہ پاک نے فوراً جو ہے نسو کے اوپر ایک آزمائش کو بھیجا۔ ملکہ کا قیمتی موتی وہ گم ہو گیا۔ اب فوراً ڈھونڈ مچ گئی کہ بھائی موتی کہاں ہے، قیمتی موتی گم ہوا ہے، اور جتنے بھی کنیزیں ہیں سب کی مکمل برہنہ کر کے جو ہے تلاشی ہوگی۔ اب سب کی تلاشی ہونا شروع ہوئی۔ اب نسو کو پتہ چل گیا تھا تو وہ مرد مکمل۔ اب اس کا دل جو ہے اندر سے رونے لگا کہ اب میرا کیا بنے گا، اب تو بادشاہ میرا وہ حشر کرے گا جب برہنہ ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں مرد تھا، تو وہ ایسی سزا دی جائے گی کہ لوگ قیامت تک یاد کریں گے۔ اب سب کی تلاشی کنیزوں کے ہونا شروع ہوئی، برہنہ کیا سب کو۔ اب جب نسو کا نمبر آیا، اس کی آواز لگائی کہ اب آپ کی باری ہے، آپ کپڑے اتار کے دکھائیں، آپ نے تو موتی نہیں چوری کیا۔ فوراً جو یہ نسو کنیز بنا ہوا تھا ظاہر، فوراً بے ہوش ہو گیا ڈر کے مارے، اور جیسے ہی بے ہوش ہوا ہم سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنا تعلق نصیب فرمایا، تجلیات مجاہدات کرائے اللہ نے۔ اللہ جس کو اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے اس کو غم دے کے بھی نزدیک کر لیتا ہے، رحمت دے کے بھی کر لیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ بس آدمی طلبگار ہو سچے دل سے، جیسے نسو تھا کہ توبہ کرتا تھا پھر ٹوٹ جاتی تھی۔ اب وہ بے ہوشی کے عالم میں جو ہے انوار تجلیات کا اللہ نے مشاہدہ کرا چکے تھے اللہ پاک۔ اتنے میں فوراً جیسے اس کو بے ہوش ہو کے ہوا تو فوراً آواز آئی کہ بھائی موتی مل گیا، موتی مل گیا۔ وہ موتی مل گیا، انہوں نے بھائی اٹھایا نسو کو کہ آپ اٹھیں، کیا ہوا، اٹھ جائیں، موتی مل گیا۔ جب نسو جو ہے ہوش میں آیا تو اس کے بعد جو ہے پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی فلاں شہزادی کی مالش کرنی ہے۔ کہا کہ اب میرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے اور میں بیمار ہوں، ہیلا کیا نسو نے، اب میں کسی کام کی نہیں رہی ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا تعلق نصیب فرمایا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، یہ دل جب تک سچے دل سے نہیں ہوگا معاملہ، اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا شخص کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب چنا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ پاک آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو میرا انتخاب کیا تو آپ کو کیا چیز پسند آئی مجھے جو آپ نے میرا انتخاب کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ وہ بچہ جب اس کو اس کی ماں قہر و غضب سے ڈانٹ رہی ہوتی ہے، مار پیٹ رہی ہوتی ہے،
اور وہ اپنی ماں کی ٹانگوں سے چمٹ رہا ہوتا ہے، یہ صفت مجھے پسند ہے، یہ صفت مجھے پسند ہے۔ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہاں بھائی اللہ ہی ملا، اللہ ہی مجھے، میں ہی ملا تھا، ساری مصیبتیں میرے ہی سرے میں رہ گئی تھی، تو کچھ عمر میں کسی کی بیوی مر جاتی ہے، سب کی بیویاں زندہ ہیں، میری بیوی کو مارنا تھا اللہ نے، میرے سے کون سا گناہ ہو گیا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، یہ حال ہے انسانوں کا۔ تو جب یہ حالات ہوں گے، یہ صفتیں نہیں ہوں گی، تو اللہ کا تعلق کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے ذکر کے اندر ہے۔ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو، بات ساری کی ساری یہ ہے، جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو، انسان کا صحیح تعلق مع اللہ قائم نہیں ہو سکتا، اور بغیر تعلق مع اللہ کے اخلاص نہیں آتا، اور بغیر اخلاص کے جو بھی عمل کیا جائے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے برابر ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، اب مال خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، بیکار۔ کوئی نیک عمل کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، بیکار۔ کئی بار ہم حدیث سنتے ہیں، علماء حضرات سناتے رہتے ہیں کہ عالم بھی جہنم میں جائے گا، عالم بھی جائے گا، مالدار بھی جہنم میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے، اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں صحبت سے نکلے ہیں، صحابی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان سے اپنی اصلاح کرائی۔ فی قلوبہم مرضا، کہ ہر انسان کے اندر مرض ہے۔ اب اگر کسی کے اندر مرض ہے اور اس کی اللہ والے کی صحبت نہیں ہے، کوئی لواطت کا مریض ہے، ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط دیا بندے نے، اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا اپنے حضرت کے، تو خط دیا، کہنے لگا اس میں اس نے لکھا ہوا کہ حضرت لواطت وہی لونڈے بازی، کہ اتنا خراب ہو چکا ہوں میں کہ میرا نکاح گھر والوں نے کر دیا ہے لڑکی سے، اور موقع ملا تو نکاح ہو چکا تھا، اس نے مجھے بلایا، بھائی گھر میں کوئی نہیں، آ جاؤ، تو حضرت میرا معاملہ نہیں ہوگا لڑکے پہ، اس کی وجہ سے، لواطت کی وجہ سے لڑکے پہ تو ہوشیار ہو جاتا ہوں اور اس بیوی پہ نہیں ہوشیار ہو سکتا۔ اور میں نے کہا بھائی مجھے جو ہے ڈر لگ رہا ہے، میں گھبرا رہا ہوں۔ جب تک صحبت نہ ہو انسان صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا اس کا علاج کہیں پر بھی نہیں ہوگا، اس کو آپ حدیثیں سنا لیں، چیزیں سنا لیں، دین کی باتیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بٹھا کے تسبیحہ دے دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں صحبت اہل اللہ، وہ صحبت جو ہوتی ہے، جیسے سامری فرعون کے سامری کے علاوہ فرعون کے دربار میں جب یہ جادوگر سارے جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ساتھ کی صحبت تھی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے سارے کا سارا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو صحیح لیکن لباس موسیٰ کا پہنیں گے، لباس موسیٰ والا ہونا چاہیے ہمارا۔ تو ان کو سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس دیا گیا تھا، عصا دیا گیا تھا، چیزیں دی گئی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ اسی شریعت میں آ کے کھڑے ہوئے، وہ کہ کافر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فوراً ان کو پلٹا۔ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، جب تک اللہ والے کی کسی صحبت نہ ہو جس نے اپنا تزکیہ نفس کروایا ہو، تب تک اصلاح نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا اس کو ادھر لے کے آؤ، عصر سے مغرب تک ہمارے پاس بیٹھے، روزانہ اس کو لاؤ، اس کو بولو عصر سے مغرب تک بیٹھے، فطرت بگڑ گئی ہے، فطرت بیٹھے گا صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ چیز جو کہ دنیا کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ والوں کی صحبتیں صحیح کر دیتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ ماہر نفسیاتوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو جان لو سب سے بڑے ماہر نفسیات اللہ والے ہی ہوتے ہیں، اللہ والے ہی ہوتی ہے۔ تو اسپتال کا نام تو بتانا مناسب نہیں ہے، نفسیاتی ہاسپٹل کی ایک ڈاکٹر نہیں تھی، خود نفسیاتی ہو گئی علاج کرتے،
ہیڈ ہیں، HOD ہیں، خود نفسیاتی ہو گئی. کسی نے بتایا کہ بھائی اب ماہر نفسیات بیچاری نفسیاتیوں کی ڈاکٹر ہے، اس میں اسپیشلائز بھی کیا ہوا ہے اور خود نفسیاتی مریض بن گئی. تو کسی نے بتایا، پھر ہمارے حضرت کے پاس تشریف لائی. حضرت نے فرمایا عصر سے مغرب آ کے بیٹھیں. عصر سے مغرب آ کے بیٹھیں. ہمارے حضرت کا معمول تھا کہ بائیں طرف عورتیں پیدا کر دی تھی، ایک پردہ کھچ جاتا تھا، دائیں طرف سارے مرد حضرات سامنے مرد حضرات. تو اللہ والوں کی صحبت بدل دیتی ہے. صحبت کے بڑے قوی اثرات ہوتے ہیں. یہ معمولی اثرات نہیں ہوتے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، اسی وقت دنیا پلٹ جاتی تھی. اسی وقت دنیا پلٹ جاتی تھی. حضور کی نظروں میں دیکھا، حضور کے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جب حضور کا ہاتھ آیا ختم. دنیا ان کی دل کی کیفیت پوری پلٹ جایا کرتی تھی. یہ اثر صحابہ کرام سے تابعی تک آیا، تبا تابعین تک چلا. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ضعف آنا شروع ہو گیا جیسے جیسے ہم لوگ قیامت کے نزدیک جا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر اذکار اس میں بڑھائے کہ جتنے پھر ذکر دیے کہ انسان کے گناہ وغیرہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر ایک زنگ لگ جاتا ہے، اور کثرت ذکر کی وجہ سے زنگ حدیث میں آتا ہے دھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ سے تعلق قائم ہونا شروع ہوا. تو اللہ والے تزکیہ نفس اسی طرح کراتے ہیں، جس میں جس چیز کی کمی دیکھتے ہیں اس کو وہ عمل بتا دیتے ہیں. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے سب سے افضل عمل بتا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو. دوسرے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ایک صحابی رسول کہا اے اللہ کے رسول مجھے سب سے افضل عمل بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پہ نماز کو ادا کرو، سب سے افضل عمل. پھر ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سب سے افضل عمل بتائیے. کہا اللہ کے راہ میں قتال کرو، جہاد کرو. تینوں کے سوال ایک تھے، جواب تینوں کے مختلف تھے. سب سے افضل عمل، سب سے افضل عمل، سب سے افضل عمل. وجہ یہ کہ جس میں جس چیز کی کمزوری دیکھی اس کو اس کا بتایا، وہ عمل اس کے لیے سب سے افضل. جس میں جس چیز کی کمی دیکھی. تو اللہ والے جو تزکیہ نفس کراتے ہیں، ذکر اذکار کراتے ہیں، مراقبہ کراتے ہیں، چیزیں کراتے ہیں، اسی طرح کراتے ہیں. اسی طرح انسان کی وہ اپنے عیب بتاتا ہے، اپنے نفس کی بیماریاں بتاتا ہے، اپنے گناہوں کا بتاتا ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے ہمارے ناپید ہوتی جا رہی ہے. خود کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. سمجھ والی بات ہے جو انسان کی سمجھ میں آرام سے آ جائے، اگر سمجھ آ جائے. کوئی خود نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ کوئی خود آپ کو ڈاکٹر تسلیم کرے گا اگر آپ کتابیں بھی پڑھ لو. کہے گا بھائی کون سے ادارے سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، ڈگری ہے نہیں ہے. کہیں آپ اپلائی کرنے جاتے ہو آپ کی ڈگری دی جاتی. تو سینہ بسینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں ہمارے خلفائے راشدین صحابہ کرام، ان کے سینہ بسینہ جو سلاسل چلتے ہیں وہ قیامت تک چل رہے ہیں، اسی طرح چلیں گے. جو آیا ہے کہ قیامت کے نزدیک اس وقت کے اولیاء اللہ ہی ہوں گے جو امام مہدی کو پہچانیں گے. ہر کوئی نہیں پہچان لے. اور قرآن کہتا ہے اللہ والے قیامت تک کے لیے. تو وہ ظاہر ہے جب قیامت تک کے لیے ہیں تو اللہ والے تو پیدا ہوتے رہیں گے. ہاں وقت کے ساتھ کمی آتی ہے، وہ مقامات وہ چیزیں وہ کم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق جڑے، تعلق حاصل ہو، تو احمد علی لودھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہی ہے ان سے ملنے کی ایک راہ کہ راہ رکھنے والوں سے راہ پیدا کر.
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحابہ کے ہاتھ، صحابہ نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، تابعی، تبا تابعی، یہ چل رہا ہے سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ سینہ بہ سینہ سارا علم، احادیث کا علم سینہ بہ سینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو بہت سارے واقعے ہیں، اور جب دل بن جاتا ہے اللہ پاک کسی کی دنیا پلٹنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ کے اچھے لوگوں، حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، جو اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت بھلے سے وہ خروفات میں پڑے ہوئے ہوں، لیکن جب اللہ پاک ان کا دل ضرور بدل دیتے ہیں، ان کے دل صاف ہونے کی وجہ سے۔ جنید جو ہیں بہت بڑے پہلوان تھے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پہلوان تھے۔ جنید نام ہے، بہت بڑے پہلوان ہیں اور پہلوانی کر رہے ہیں۔ اب پہلوانی کا جب اعلان ہوا کہ بھائی کون ان سے پہلوانی میں جیتے گا، تو ایک صاحب آ گئے، پہلوان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اکھاڑے میں آ گئے، بھائی میں لڑوں گا اور یہ بادشاہ نے جو انعام و اکرام لکھا ہے دینا ہے وہ مجھے ملے گا۔ اب جب آئے تو ایک دوسرے کے کندھے پہ جو ہاتھ رکھتے ہیں، جو اسے رکھے تو کہا کہ دیکھو میری بچیاں 3 دن سے پاکے چلے اور میں اصل سید ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آ رہا ہوں، سعادت سے۔ اگر تم یہ ہار جاؤ کشتی تو یہ جو مال ملے گا میری کفالت ہو جائے گی، میری بچیوں کا کھانا پینا ہو جائے گا۔ نفس کو مٹانا۔ حضرت جنید جو تھے انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ لڑیں اور میں بہانے سے گروں گا، آپ چڑھ جائیں۔ یہی ہوا، بہانے سے گر گئے کشتی لڑتے ہوئے اور وہ چڑھ گئے، انعام مل گیا، کسی کو کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی رات کو، کہا آج تو نے اپنا نام ہمارے نام کی وجہ سے مٹی میں ملایا، یاد رکھ رہتی دنیا تک تیرے نام کا ڈنکا بجے گا۔ تو یہ اوصاف ہوتے ہیں، ایسے دنیا لوگوں کی نہیں بدلتی، ایسے ہمارے اللہ والے جو گزرتے تھے، ایسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اس طرح دلیاں نہیں بدلی ہیں، ان لوگوں سے بدلی ہیں، ان کے دلوں سے بدلی ہیں کہ ان کے دل بدل چکے۔ اور دیکھ لیں آپ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام آج تک زندہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اپنے کو مٹی میں ملایا انہوں نے نام کو۔ تو جب تک صحبت نہیں ہوگی تو انسان کا دل نہیں بدلے گا، جب تک دینے والا نہ ہو انسان کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جو اللہ رب العزت نے بتایا تھا مثال ان کو کہ بھائی ماں والی مثال، تو جب ان کو پیغمبر بنایا جا رہا تھا، نبوت مل رہی تھی، تو بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بکری جو ہے بیچاری بھاگتی جا رہی تھی، یہ اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے، ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور یہ زخمی بھی ہو گئے۔ بکری کو جنہوں نے پکڑا، پیار کیا، اس کو لکڑی وکڑی نہیں ماری، بلکہ کہا ارے نیک بخت تو مجھے چھوڑ، تو اپنا تو خیال کرتی تو کتنی زخمی ہو گئی، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں۔ اور ایک فرشتہ آیا اور غار میں بیٹھ گیا، اور غار میں آ کے اس نے اللہ، جیسے ہی اللہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے قرار ہو گئے کہ یہ کیسی آواز، یہ تو اللہ کی، میرے رب کی آواز۔ بھاگے، دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے غار میں، کہنے یہ تم نے نام لیا، اتنا اچھا نام، اتنا پیارا نام، میرے رب کا نام تم نے لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے لیا۔ کہا ایک بار اور سناؤ۔ کہنے لگا اتنا سستا نام نہیں ہے، اتنا سستا نام نہیں ہے، اتنا ہلکا نام نہیں ہے کہ تمہیں میں ایسے ہی سنا دوں۔ کہ مجھ سے بکریاں لے لو، کچھ بکریاں دے دی۔ پھر دوبارہ اس نے فرشتے نے اللہ کہا تو بے قراری بڑھ گئی کہ یہاں اتنا اچھا نام، اتنا پیارا نام، میرے رب کا نام، اور سنا دو۔ اس نے کہا بھائی ایسے تھوڑی فری میں سنائے جاؤں۔ اس نے کہا آدھی بکریاں لے لو اور پھر سنا۔ پھر اس کا اللہ کا ذکر سنایا۔
اب جب پھر اس نے اللہ کا ذکر سنایا اور بے تاب ہو گئے، کہنے لگے اتنا نام پیارا نام مجھے اور سنا دو۔ کہنے لگا بھائی اتنا سستا نام نہیں ہے تمہیں بار بار دونوں، کہنے لگا ساری بکریاں لے لو، باقی بھی لے لو، باقی بھی دے دی۔ پھر سنایا بے قرار ہو گئے، اب بکریاں بھی نہیں، کہنے اتنا سستا نام نہیں ہے تمہیں بار بار سناؤں، کہنے اچھا مجھے غلام رکھ، میں تمہارا غلام بن جاؤں۔ اللہ کیا اور غیب، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت دل میں اس طرح اللہ پاک جب کسی کو تعلق دینا چاہتے ہیں، اپنا بنانا چاہتے ہیں، بناتے، پھر ان کو ممبر بنایا گیا۔ تو سارا معاملہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے دل کو صحیح کرے، دل کا راستہ درست کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، عبادات، معاشرت، معیشت، یہ چیزیں جب مال دولت بھی ہو نا، حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم کسی کی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو اس کی مال میں کثرت کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی آخرت بگاڑنا چاہتے ہیں تو بھی اس کی مال میں اللہ پاک کثرت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کی دیندار کی حدیث میں آیا جب ہم دیندار آدمی کی اللہ پاک مال میں کثرت کرتے ہیں تو اللہ اس کی آخرت بناتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور جب اللہ پاک بے دین کے پاس مال بڑھا دیتے ہیں تو اس کی آخرت اللہ نے تباہ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بھی مال پیسہ ہوتا ہے اپنی حرام کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، اور اس سے ظاہر آخرت میں پکڑ ہونے والا معاملہ ہے، پکڑ ہو۔ ایک کروڑ پتی آدمی، تو اس سے کہا کہ بھائی آپ اتنے کروڑ پتی ہو تو آپ کو خوشی کب ہوتی ہے؟ کہنا ہے چار موقع میں نے زندگی میں اتنا جو مال آیا نا، مجھے 4 موقعوں میں نے دیکھا ہے، چوتھے موقع میں خوشی ملی۔ ایک موقع یہ کہ بہت مال دولت میں نے جمع کیا، وہ وقتی خوشی تھی، وقتی طور پہ جو ہے میں خوش ہوا سارا مال اسباب جمع کرنے میں۔ اور پھر دوسری بار میں نے قیمتی اشیاء، انٹیک چیزیں ہوتی نا، قیمتی اشیاء جمع کری، اس کا شوق ہوا، کیا وہ بھی وقتی خوشی تھی، وقتی خوشی ملی۔ پھر میں نے آگے بڑھنے کے لیے پروجیکٹ وغیرہ مجھے مل جائیں، وہ مجھے پروجیکٹ ملے، کیا وہ بھی وقتی خوشی رہی۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار معذور بچے ہیں تو معذور بچوں کے لیے ویل چیئریں چاہیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اس نے کہا میں ویل چیئریں میں نے دوست کو دلائی، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، تمہیں خود لے جا کے ان معذور سارے بچوں کو یہ ویل چیئریں بانٹنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں گیا میں نے ویل چیئریں جو ہیں معذور بچوں کو بانٹی تو مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ خوش ہو رہے تھے، کھیل رہے تھے، گھما رہے تھے۔ تو میں جانے لگا تو ایک بچے نے میری ٹانگ پکڑ لی، اور ٹانگ نہیں چھوڑنا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے چہرے کے نقش جو ہے نا ان کو ذہن نشین کر رہا ہوں تاکہ جب تم جنت میں ملو، تاکہ تم جب جنت میں ملو تو میں تمہیں پہچان جاؤں۔ تو ہمارے یہ دل نہیں ہے، ہمارے معاملات بہت بگڑ چکے، بغض، ریاکاری، تکبر، کینہ، حسد، عجب، یہ سارے گند غلاظت سے سینے ٹھکے ہوئے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے آج عالم حافظ الگ، دیندار لوگ الگ، عالم حافظ بھی اس کے اندر موجود ہیں، دلوں میں غلاظتیں بھری بھری۔ عام آدمی تو حضرت فرماتے تھے درکنار، یہ عالم حافظ بھی گند لے کے، دیندار طبقہ بھی یہ گند لے کے گھوم رہا ہے، وہ بھی دیندار نہیں۔ دیندار لوگ ہوئی الگ کہ جن کی چیزیں ان چیزوں سے صاف نہیں، اور اللہ رب العزت جب تک دل صاف نہ ہو اس دل میں نہیں آتے۔ جہاں غلاظت ہو وہاں پہ رب نہیں آتا، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی کا کیا کام؟ بھری ہوئی جگہ کے اندر کیا ہے؟
جب تک دل خالی نہ ہو ان ساری چیزوں سے اللہ نہیں آتا۔ ہر تمنا اب تو پوری ہو گئی، اب تو آ جا کے اب تو خلوت ہو گئی۔ خواجہ مظہوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دل سے سب ہر چیز کو نکال دو گے پھر اللہ رب العزت آئیں گے، اور یہ چیزیں ایسے نکلیں گی نہیں، صحبت اہل اللہ کے بغیر یہ چیزیں نکلیں گی۔ اللہ والوں کی جو صحبت، جنہوں نے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنی اصلاح کرائی، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، جن سے نسبت ہو ان کے پاس جانا پڑے گا، اپنی اصلاح کرانی پڑے گی۔ اور جو اصلاح کرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ ہمارے دوست حضرت سید احمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے حضرت کے پاس اصلاح جس کو فکر ہوتی ہے وہ ہر دور میں اپنی اصلاح کراتا ہے۔ آیا اپنے کہنے لگا حضرت میرے جو ہے بہن بھائی کے ہمارے غلط معاملات ہیں اور صحیح نہیں ہوتے، اصلاح کروانے والے ایسے ہوتے۔ حضرت نے کہا تم اپنا یہ شہر چھوڑ دو، شہر چھوڑ دو۔ اس شخص نے وہ شہر چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے۔ اصلاح کس کے لیے کرا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے، کہ میرا رب مجھ سے ناراض رہا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے جو اللہ کے لیے تم قربانی دو تو اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے آخرت والے دن۔ ایک عام آدمی کے لیے جب آدمی کچھ کرتا ہے تو آدمی کو شرم آتی ہے، یار اس نے میرا کام کیا تھا، آج اس کو کام پڑا ہے، میں کس طرح منع کروں، مجھے اس کا کام کرنا پڑے گا۔ اللہ تو غیور ذات ہے، اس کی تو صفت ہی غیور ہے۔ جب تم اس کے لیے قربانی دو گے وہ تمہیں آخرت میں کیسے چھوڑے گا؟ ایسے تھوڑی چھوڑے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ صحبت اہل اللہ ہو، جو اللہ والے موجود ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی یہ تو جان لو کہ اس وقت کوئی بھی لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ والے کہاں ہیں، تو کوئی بھی سیٹ اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، سب سیٹیں بھری ہوئی ہیں، سب پہ اللہ والے موجود ہیں۔ اب آپ ذہن میں بناؤ اللہ والا وہ ہوگا کہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہوگا، جھگی لگائی بھی ہوگی، یہ پھر دماغ کی اس طرح ہے۔ اللہ والا ہوتا ہے دل سے، جن کے دل بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ والے، کا دل بن جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت، پھر ان کو اجازت دیتے ہیں اللہ والے جس کی کچھ اصلاح ہو کہ ہاں بھائی تم بھی لوگوں کی اصلاح کرو۔ تو ایسے اللہ والوں سے تعلق جب آدمی قائم کرے گا تب جا کے اصلاح ہوگی، تب سیدھا راستہ ملے گا، پھر عبادات میں لذت آئے گی، تب سارے معاملات ہوں گے۔ اور لذت آنا نہ آنا جو ہے یہ وہ کوئی فرض و واجب چیز نہیں ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جو حکم ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے، ہمیں تو وہ کرنا ہے۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی لذت نہیں آ رہی، یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، بھائی لذت آ رہی نہیں آ رہا، حکم پورا کر رہے ہو، ختم، حکم پورا ہونا چاہیے۔ تعلق میں اللہ کا تعلق ہو، مرتے وقت سب مزہ آ جائے گا، سب مل جائے گا، سب مزہ آ جائے گا۔ جب موت آ رہی ہوگی، فرشتہ روح قبض کرنے آ رہا ہوگا، پھر سارے مزے ہی مزے آ جائیں گے۔ پہلے دل تو بنا لو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے دل تو بنا لو۔ ہم کہتے ہیں نہیں کنویں کے مینڈک ہیں، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں کنویں کے مینڈک، ہم خود کنویں کے مینڈک ہیں، ہم خود کنویں کے مینڈک ہیں، ہمارے اندر خود نفس بڑا ہوا، خود اپنے آپ کو بزرگ بنا کے بیٹھے ہوئے نا، کیسے جائیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے ہو تو اب جانو کہ تم نے ایک کو اپنے سے بڑا مانا، تم نے ایک آدمی کو صرف اپنے سے اب بڑا جانا ہے حقیقی طور پہ۔ تو نفس کو تو ہم مارے، نفس پہ تو چوٹ ہی جب لگتی ہے کہ جب آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، کسی کو اپنا بڑا بناتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے جتنی باتیں کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی۔